وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اور ہم رسول نبی بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلما جاءوا الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران وسحرا وقالوا انا بكل كافرون۔ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق پہنچا تو کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی؟ کیا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کے قبل کے لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے تھے؟ یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 12-20واں سورۃ القصص کی 2 آیات مبارکہ 47 اور 48 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے متعلق مضمون بیان ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے رسالت کا سلسلہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ الغرض جب گزشتہ انبیاء کی تعلیم اور آسمانی کتب کے علوم ناجاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مقتضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتے، وہ پھر اللہ کی توحید کو زندہ کر دیتا۔ تو اس طرح عرب کی سرزمین میں حضرت عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد خصوصاً حجاز کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور سرزمین عرب کے باقی جو اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت مقتضی ہوئی کہ ان میں سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جائے۔ یہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ان کفار مکہ نے، ان قریش مکہ نے اس کو بت خانہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور رسالت مشرف فرمایا۔ اب ان آیات میں بتلایا گیا کہ پیغمبر کا بھیجنا ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اگر بدون پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگے تب بھی ظلم نہ ہوتا،
کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسے مشرکین کو، بے ایمانوں پر اگر سزا دینے لگتے تو پھر بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اس نے احسان فرمایا، کس قسم کی گزرواری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا کہ سزا دئی کے بعد مجرمین کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں، جو کہ ہماری غلطیوں پر کم از کم ہمیں تنبیہ کرتا، ہمیں خبردار کرتا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے، مطلب کیا تھا، ہم بڑے ایماندار ہوتے اور اس عذاب کو نہ دیکھتے، اس لیے کہ ہم پر پھر برے کام ہی ہم نہ کرتے، یعنی کہ جب ہم برے کام نہ کرتے ہمیں عذاب کیوں ملتا؟ تو اس الزام اور عذر کو رفع کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کو یہ ان کا عذر نہ ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ہادی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں ہے نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ پھر کسی کو عذر باقی نہ رہے کہ رسول نہیں بھیجے تھے تو کہتے کہ رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اب رسول تشریف لائے جو تمام پیغمبروں سے شان اور رتبہ میں بڑھ کر، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت اس کو مانتے جب دیکھتے۔ اب عذر کیا کر رہے ہیں کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات زہری اور حسی زہر ہوتے۔ اب یہ عذر ساتھ پیش کر دیا۔ پہلے ہم نے پڑھا قرآن مجید میں آیا کہ کبھی کہتے مکہ کی سرزمین کو سرسبز باغوں میں تبدیل کر دو، پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کر دو، اور کبھی یہ عذر پیش کرتے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو دو معجزے اہم دیے تھے، ایک عصا اور ید بیضا، آپ کے پاس تو کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو تورات بھی تھی جو ایک دم لکھی ہوئی کتاب اتری۔ یہ کیا کہ دوستو 4 آیاتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہود مدینہ نے قریش کو سکھایا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی معجزات کے طلبگار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے لاٹھی کا سانپ ہو جانا اور ہاتھ کا سورج کی طرح روشن ہونا اور چمکدار ہونا وغیرہ۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کتاب الہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا؟ وہی بنی اسرائیل۔ انہوں نے کب مانا تھا؟ جب اللہ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو موسیٰ کو کہنے لگے تم جو اور تمہارا خدا جانے، ہم نہیں جاتے، ہم کمزور، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تو رات کی تعلیم میں رد و بدل کر دیا، بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور یہ جو ان کے بڑے پیشوا بن بیٹھے، ان کے رب بن بیٹھے، یہود کے علماء اپنی خواہشات کے مطابق تو رات کی مطلب بیان کرنے لگے، مسائل کو ادھر سے ادھر کر دیتے، تو اللہ نے کہا کہ پھر انہوں نے کہاں مانا، انہوں نے تو تورات میں تبدیلی کر لی، آ جاؤ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ شبہ نکالنے والے ان کو بھی سحر اور مفتری کہتے رہے، جیسے فرعون نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا جادوگر ہے۔ جب مقابلہ ہوا اس نے پورے مصر کے جادوگروں کو بلایا، جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈال، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، ہم جادوگر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً سجدے میں گر گئے، کہا ہم فرعون پر ایمان نہیں لاتے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تو پھر فرعون زیادہ غصے میں آ گیا، اس نے طرح طرح کی تکالیفیں دی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایسے سحر کا، جادوگر کا
اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو ان کے قوم نے ان کو جادوگر کا خطاب دیا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ بے وقوف تک کہا گیا۔ تو بس جن کو نہ ماننا منظور نہیں ہوتا نا، وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں، یعنی جس نے حق بات نہیں ماننی ہوتی نا، وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے فرزند تھے، وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے۔ جب یہود سے پوچھا اور تورات کی باتیں اس نبی کے موافق اپنی مرضی کے خلاف سنی، مثلا یہ کہ بت پرستی کفر ہے، آخرت کا جینا پر حق ہے، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو وہ مردار ہے، اور عرب میں ایک نبی آخری زمان آخری نبی آئیں گے جن کی یہ نشانی ہوں گی، تب لگے دونوں کو جواب دینے کی کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں۔ پھر یہ عذر پیش کیا، پھر کیا کہا کہ تورات بھی جادو ہے، قرآن بھی جادو، کیونکہ ماننا نہیں ہے نا، وہ نم والی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا میں نے شرط لگائی اور جیت جاؤں گا، اس نے کہا کیسی شرط لگائی؟ کہ وہ کہتے تھے 2 اور 2 4، میں کہتا تھا 2 اور 2 5۔ تو اس نے کہا وہ پاگل، ہر ایک جانتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، یہ دیکھو 1 2 1 2 3 4 5۔ تو اس طرح مکے کے کافروں کا حال تھا، مکہ کے کافروں کا حال تھا کہ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار، پہلے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کی طرح کوئی معجزے لاؤ، پھر کہنے لگے کوئی کتاب لاؤ۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا، جب انہوں نے یہود سے پوچھا جنہوں نے ان کو سبق دیا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ بت پرستی تو ہمارے مذہب نہیں ہے کیونکہ پکے بت پرست تھے، تو پھر کیا کہنے لگے؟ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں توبہ نعوذ باللہ جادو کی کتابیں ہیں۔ اللہ یاز باللہ اس کا جواب تلقین ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ آسمانی کتابیں مشہور یہی 2 کتابیں ہیں، یعنی تورات اور قرآن۔ اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کرو جو ان سے بہتر ہو اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ تو آگے جو مضمون ذکر ہے یہ اسی طرح ریلیٹڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا ذکر پھر آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔